السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خوش اور بہت ہی زیادہ مزے میں ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج جو میں اس پلیٹ فارم پر آئی ہوں آپ کے لیے بڑا ہی ایک دلچسپ سا ٹاپک لے کے آئی ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا جو کامیابی پہ ایک جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑا مشہور سا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو، کہ محنت جو ہے ہمیشہ خاموش ہونی چاہیے۔ آپ محنت کریں، خاموش ہو کر کریں، اور پھر نتیجے وقت پہ چھوڑ دیں۔ وہ خود ہی شور مچاتے ہیں، وہ خود ہی دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی اسٹرگل کی ہے۔ میرے ایک ٹیچر تھے مسجد صاحب، تو وہ بڑے ہی خوبصورت سی باتیں کرتے ہوتے تھے کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے قیمتی ہو جاتی تھی، اور اسی وجہ سے ہی مجھے بھی ان سے بڑا لگاؤ تھا۔ تو اسی طرح ہی آپ کی لائف میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کے قیمتی ٹیچر ضرور موجود ہوں گے، جو تو اس طرح کے ٹیچرز کی باتوں کو آپ کو پک کرنا چاہیے اور ان کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسے ہی ٹیچرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم قیمتی ہو جاتے ہیں اور ہماری ایک نئی ڈومین کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ میں جس سکسیس کی آپ سے جو ہے بات کرنا چاہتی ہوں، اللہ کرے وہ کامیابی ہم سب کے حصے میں آئے، اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ تعریف اور تنقید سے آزاد کام کریں آپ، کیونکہ تعریف اور تنقید سے آزاد کام کرنے والا جو انسان ہوتا ہے وہی بڑا انسان ہوتا ہے۔ میں قسم اٹھا کر یہ بات کہتی ہوں کہ اگر جو عیدی صاحب گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، اعلیٰ مقام دے ان کو، اگر انہوں نے یہ سوچ رکھنی ہوتی نا کہ مجھے شاباش ملے گی، شاباش لینے کے لیے اتنا کچھ کرنا ہوتا نا، تو وہ 19 توپوں کے ساتھ نہ جاتے۔ ہم بہت ہی ظالم لوگ ہیں، ہماری جو اندر ہے سوچ میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، ہم صحیح کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنے ہیروز کو نہیں مانتے۔ ہم جو جناح ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اگر وہ یہ سوچتے کہ میرا مزار بنے گا، میری واہ واہ ہوگی اور تصویریں بنے گی، وہ کبھی کام نہ کرتے۔ یہ جو ماورائے تعریف و تنقید کام ہے نا، یہ بڑے انسان کا کام ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح کی سوچ لانی چاہیے۔ جو بھی ہمارے بڑے گزرے ہیں ان کا نام آج تک زندہ ہے، تو آپ ذرا ان کی تاریخ پڑھ کر تو دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بے لوث جو کچھ کیا، بے لوث خدمت کی سب کی، اسی وجہ سے ہی ان کا نام آج تک زندہ ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کی سوچ رکھنی چاہیے، اپنے اندر اس طرح کی سوچ لانی چاہیے جس طرح کے ہمارے ہیروز کی سوچ تھی، اور وہ کسی بھی جو ہے غرض کے ساتھ، کسی کے ساتھ انہوں نے بھلا نہیں کیا، غرض کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بے لوث کام کیا اور بغیر کسی تعریف کے کروائے انہوں نے کام کیا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کی ہی سوچ رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک سٹیپ کی کامیابی دی ہے تو اللہ آپ کو 100 دے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ اپنے ذہن بنا لیں کہ میں وہ بندہ بنوں کہ مجھے کام کرنا ہے تو تعریف و تنقید سے آزاد ہو کر کرنا ہے۔ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف یہ ہے کہ میں نے ایک چیز ٹھان لی ہے تو میں نے وہ کر کے رہنا ہے۔ آپ سیلف لیس ہو کر کام کریں، لائک اے ریور۔ اب جیسے کہتے ہیں نا، فلو لائک اے ریور، بڑی ہی خوبصورت ایک بات ہے، فلو لائک اے ریور، واہ! کہ اگر ریور کی کیا مثال، کیوں میں اس طرح کی مثال دے رہی ہوں کہ ریور کو اگر مل گئی ہے نا زمین تو چوڑا ہو گیا ہے، نہیں ملی تو تنگ ہو گیا ہے، اگر رک گیا ہے یا کسی نے اس کو روک لیا ہے تو ڈیم بن گیا ہے، اگر پہاڑ آ گئے ہیں تو کاٹتا ہوا گزر گیا ہے۔ جو چلا جا رہا ہے نا، رواں ہے، وہی کامیاب ہے، اور وہ چلنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اس کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، لیکن رفتار میں اگر کمی بھی آئی ہے، لیکن اس نے جو ہے کہیں بھی رکا نہیں ہے، سٹاپ نہیں ہوا، بلکہ اس نے جو ہے اپنی منزل کی طرف جانا رواں دواں رکھا ہے۔ اگر کوئی سٹگننٹ ہو جاتا ہے نا، تو جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، ناکام ہو گیا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس جو کچھ ہے ہمارے پاس یہی مل گیا، یہ مان لینا کہ یہ مقام ہی میرا آخری مقام ہے، تو آخری مقام ہی ہے، پھر ختم ہی سمجھے۔ ایک مقام ہے، اس سے اگلے مقام کی طرف جانا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدارہ اپنے اندر جو ہے سچ کی حفاظت کریں، اگر اپنے ساتھ ہی سچے ہوں گے تو ہی آپ اس جو ہے دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد نیو ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح ہی میرے ساتھ بنے رہیں۔ اب دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔